9ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی تو امی ابو بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کو امید نہ تھی کہ میں پاس بھی ہو جاؤں گی۔ مجھ کو نئی کلاس میں جانے کی بہت خوشی تھی۔ مزید یہ کہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ مشروط تھا۔ کچھ وجہوں کی بنا پر امی اپنے مائکے نہیں جاتی تھیں۔ میں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ جا رہی تھی، تبھی پھولے نہ سماتی تھی۔ چھٹیاں ہوتے ہی ماموں لینے آ گئے اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر تمام رستہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کتنے سادہ ہوں گے، جبکہ میں خود سادگی کو پسند کرتی تھی۔ سیدھی سادی لڑکی تھی۔ ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں سمجھتی تھی کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر ہو رہا ہے۔ بہرحال چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم گاؤں پہنچے۔ دیہات کی فضا میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ کھلے آسمان تلے لہلہاتے کھیتوں نے روح میں ایک فرحت بھرا احساس بخش دیا۔ یہاں کے لوگ واقعی بہت سادہ تھے۔ دیہاتی لڑکیاں آنے واحد میں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا جیسے میں کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ان سادہ لو لڑکیوں میں ایک بہت اچھی لگی۔ اس کی شوخیاں دل موہ لینے والی تھیں۔ حالانکہ میں سنجیدہ اور سکون پسند تھی، پھر بھی وہ شوخ میرے دل کو بھا گئی۔ تاہم ایک بات میں نے محسوس کی، یہ لڑکی ختیجہ کھل کر نہیں ہنستی تھی، اور جب ہنستی تھی اس کی ہنسی میں اداسی جھلکتی تھی۔ ختیجہ میں جانے کیا بات تھی کہ میری اس کی دوستی منٹوں میں ہو گئی، جبکہ میں شہری اور وہ کلی طور پر دیہاتی لڑکی تھی۔ دیگر دیہاتی لڑکیوں کی مانند اس میں اجڑ پن بالکل نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ دوستی اتنی ہو گئی کہ اب ہم اکٹھی باہر جانے لگیں۔ باہر نکل کر مجھ کو احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ ختیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اس سے بے رخی سے بات کرتے اور کسی کا رویہ تو بھرپور اہانت بھرا ہوتا تھا۔ اس کے گھر گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک تھا۔ ایک بڑا بھائی جمال تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام نازو تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی تھی۔ اس کے باوجود ختیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک نازو تھی جو اپنی بہن سے پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب ماموں کو پتہ چلا کہ میری دوستی اس لڑکی سے ہو گئی ہے تو ان کو برا لگا اور انہوں نے میرا اس کے ساتھ میل جول بند کرا دیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بیچاری کو اتنا برا سمجھتے ہیں؟ ایک روز ماموں گھر پر نہیں تھے، وہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، کیا ہے، کیوں تم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہو؟ تمہارے بارے میں ان کی رائے صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ مجھے اس بارے میں بتانے سے جھجکنے لگی۔ کہنے لگی، کیا کرو گی سن کر؟ یہ سمجھو اے دوست، لب کشائی کا موقع نہ دے مجھے۔ افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔ ایسی دیہاتی اور ان پڑھ لڑکی کے منہ سے شعر سن کر میں حیران ہوئی۔ سوچنے لگی کہ آخر کون سی بات ہے جس نے اس معصوم لڑکی کو اس عمر میں شاعری سکھا دی ہے؟ یقیناً اس شعر گوئی میں کوئی دوسرا شامل حال تھا۔ کون تھا وہ؟ ایک دن دوپہر کے وقت نازو میرے پاس آئی۔ اس وقت نانی باہر تھیں اور نانا کھیتوں پر تھے۔ میں اور ممانی گھر پر تھی۔ نازو کو کمرے میں لے آئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ تب وہ یوں گویا ہوئی، سائرہ باجی، یہ ختیجہ آپی ہے نا، اماں ابا کا کہنا نہیں سنتی تھیں۔ اماں منع کرتی تھیں کہ اس طرف مت جایا کرو، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے بلکہ سرکاری علاقے میں آتا ہے۔ وہاں ایک ڈاک بنگلہ ہے جس میں سرکاری آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ یہ پھر بھی ادھر چلی جاتی تھیں۔ گاؤں والے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ڈاک بنگلوں کی طرف کبھی نہیں جانے دیتے۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے ادھر جانے سے کبھی کبھی بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، شاید اسی لیے بڑی بوڑھیاں برسوں سے کچھ ایسی کہانیاں سناتی آئی ہیں کہ ڈاک بنگلوں میں جنات رہتے ہیں اور یہ بھوت پریت کنواری لڑکیوں کو چمٹ جاتے ہیں۔ تو کیا تمہاری بہن کو بھی کوئی جین بھوت چمٹ گیا ہے؟ سائرہ باجی، آپ کو نہیں پتہ، ختیجہ آپی کی تو منگنی بھی ہو چکی تھی اپنے دایا کے لڑکے سے، مگر خالد ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بات کرتا تو منہ پھیر لیتی تھیں۔ اب آگے سنو۔ ایک بار یہ اکیلے اس طرف گئی۔
ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا۔ چوکیدار تبھی صفائی کرتا جب وہاں کوئی افسر بابو آ کر ٹھہرتا۔ بنگلے کے احاطے میں جامن، بیر اور آم کے درخت ہیں، شہتوت بھی لگے ہیں۔ یہ ان کو توڑنے کے لالچ میں جاتی، کئی بار مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے لیا کرتی۔ اماں نے مجھ کو بہت ڈانٹا کہ تو اس کے ساتھ مت جایا کر، جب تو نہ جائے گی تو یہ اکیلی جانے سے ڈرے گی۔ مگر ہماری بہن بڑی نڈر ہے، یہ موقع ملتے اکیلی جا نکلتی۔ جانے کیوں اتنی سہلانی طبیعت ہے؟ بھلا یہ اتنے کھیت کھلیان کافی نہیں سیر سپاٹے کو؟ کیا ڈاک بنگلے پہ جانا ضروری تھا؟ خیر، پھر یہ ہوا کہ ایک روز یہ وہاں گئی تو ایک افسر آیا ہوا تھا۔ اس نے ان کو باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ کیا۔ جامن توڑنے کے بہانے یہ روز چوری چھپے اس سے باتیں کرنے جانے لگی۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہ چلا، پھر چوکیدار نے دیکھ لیا۔ بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے، وہ خانسا ماں بھی تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے ان کو دیکھا تھا، مگر افسر کے ڈر سے خاموش رہا۔ افسر نے ان کو تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ کیا۔ کہا میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا کہ ختیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے، انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک ماہ بعد ہی افسر دوبارہ آیا۔ یہ دوبارہ ادھر جانے لگی۔ کچھ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے افسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو آ کر بتایا۔ اب میرے ابا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپی کو خوب مارا، دھمکیاں دی، مگر وہ افسر جاتے جاتے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا، تم شادی نہ کرنا بلکہ میرا انتظار کرنا۔ وہ بابو تو چلا گیا، ہماری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ 1 سال تک وہ نہ آیا۔ یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہیں، دن رات اس کا انتظار کرتی تھیں، صرف مجھ سے ذکر کرتی، کیونکہ میں کسی سے آپی کی باتیں نہیں کہتی تھی۔ کبھی کہتی جا ذرا دیکھ کر آ، ڈاک بنگلے کی بتیاں جلتی ہیں کہ نہیں۔ ان کو تو ادھر جانے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ میں جا کر دیکھ آئی، ان کو بتاتی کہ ادھر کوئی نہیں ہے، خوب اندھیرا ہے، چوکیدار بھی نہیں ہے، گیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے۔ گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ سنتی ہی نہیں تھی۔ اپنے منگیتر سے لڑتی اور اس کو گھر آنے سے منع کرتی، جس پر تائی خفا ہو گئی کہ ابھی سے یہ حال ہے، جب بہو بنے گی تو کیا کرے گی۔ تائی اب طرح طرح کی باتیں بنانے لگی۔ گاؤں والے بھی بدزن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان سے ملنے سے روکتے ہیں۔ آپ شہری ہیں، آپی کو شہری بہت اچھے لگتے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتی ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں، ورنہ بھائی ان کو باندھ کر ماریں گے۔ ابھی تو اماں کے منع کرنے پر چپ ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ میں نے نازو سے وعدہ کیا کہ میں اسے سمجھاؤں گی۔ 3 روز بعد میری ملاقات ختیجہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ سب صحیح ہے؟ وہ بولی ہاں، مجھے اس بابو کا انتظار ہے، مگر تم کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا تمہارا ماتھا دیکھ کر سارا حال پڑھ لیا ہے، جس نے بھی بتایا ہو تو اس بات کو چھوڑو، لیکن میری مانو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اور شادی کر لو۔ مجھے خالد پسند نہیں ہے، وہ دھوتی باندھتا ہے اور سر میں روز کڑوا تیل بہاتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے نانا آ گئے۔ وہ مجھے کنویں کی منڈیر پر ختیجہ سے باتیں کرتے دیکھ کر ناراض ہوئے اور گھر لے آئے۔ گھر آ کر خوب ڈانٹا اور پھر مجھے اسی وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ 2 ہفتے کے بعد میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ ختیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ فوراً اس کی طرف گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی سائرہ، تمہارے جانے کے بعد وہ آفیسر بابو آیا تھا، 2-3 دن ہم نہیں ملے۔ ابا کے ڈر سے میں ڈاک بنگلے کی طرف نہیں جا سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میرا دل اس افسر بابو کے ساتھ ہے۔ خالد سے کیوں کر پیار کر سکوں گی؟ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک گاؤں کی بچی مٹھی میں کچھ دبا کر لائی اور ختیجہ سے کہا یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں میرے پاس اور ختیجہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ ختیجہ پڑھی لکھی نہ تھی، اردو بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ بہرحال اس نے رکا میری طرف بڑھا کر کہا تمہیں اس کو پڑھ دو۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ختیجہ
رات کو اپنے چند جوڑے کپڑے اور زیورات لے کر آ جانا، ہم یہاں سے شہر جا کر شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر اس کی بھانجیں کھل گئیں اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ کہنے لگی، دیکھا، میرا دل گواہی دیتا تھا کہ شہری بابو مجھے بھولا نہیں ہے، وہ ضرور مجھ کو یہاں سے لے جائے گا۔ لمحہ بھر کو خوش ہوئی، پھر افسردہ ہو گئی اور کہا، مجھ کو مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اور میں نے اسے جو مشورہ دیا میں آج بھی سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤ، تمہیں تمہارا پیار بھی مل جائے گا اور تم خالد کو بھی دھوکہ نہ دو گی۔ پھر میں گھر آ گئی۔ کل شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی، مگر ہمارے گھر سے کوئی بھی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ بہت بے چینی تھی، مگر اس بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا شام کے بعد سو گئی۔ اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو نانی نانا سے کہہ رہی تھیں، جلدی کرو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی۔ تبھی ممانی نے کہا، مائرہ، تم کو پتہ ہے کہ ختیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا۔ کیا کہا ممانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، دل کو دھچکا سا لگا۔ پہلے نانی ان کے گھر گئیں، کچھ دیر بعد میں بھی ممانی کے ہمراہ وہاں گئی تو نازو نے بتایا کہ آپ ہی دلہن کے لباس میں تھیں۔ نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا اور گھر سے تمام جمع پونجی بھی لے گئی تھی، لیکن جب گھر میں اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ڈاک بنگلے پہنچا تو وہ وہاں قابل اعتراض حالت میں ملی، جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ افسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ ختیجہ کو اس نے نشہ آور کوئی شے پلا دی تھی۔ اس کا بھائی جمال بہن کو اس حال میں دیکھ کر غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود تھانے پیش ہو گیا۔ ماں تو بین بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، لگتا تھا پاگل ہو گئی ہے۔ باپ بیچارہ سکتے میں آ گیا۔ تب مجھ کو اپنی ناسمجھی اور عاقبت نااندیشی پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے ہی ختیجہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں چلی جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ میں 9ویں کی طالبہ تھی، لوگوں کو سمجھنا اور زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ بار بار ختیجہ کا معصوم چہرہ نگاہوں میں آتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ سوچتی تھی، اے کاش میں گاؤں ہی نہ گئی ہوتی، اگر گئی تھی تو ختیجہ سے نہ ملی ہوتی، اگر ملنا ہی تھا تو پھر اس کو ایسا مشورہ نہ دیا ہوتا۔ وہ بیچاری تو اپنے بھولے پن میں پوچھ رہی تھی، اب مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اے کاش میں اس کو وہاں جانے کا مشورہ نہ دیتی، اس کو روک لیتی، وہ شاید رک جاتی، کیونکہ مجھ پر بہت اعتبار کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، لحاظ کرتی تھی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی تھی، اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا، اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے نکل کر بھاگنے کی سزا لڑکیوں کو موت کی صورت میں ملتی ہے۔ جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا کہ اس نے اس معصوم کو لوٹا ہی نہیں، جان کا نذرانہ بھی لے گیا۔ وہ خود تو آرام سے روپوش ہو گیا اور گاؤں والے بھی اس کی افسری کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن ختیجہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے چکی پیسنا پڑی اور اس کے ماں باپ بیٹی کی دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تو اللہ ہی جانے، مگر مجھے یقین ہے اس دھوکے باز ہوس پرست آفیسر کو دوہری سزا ملے گی، جس نے ایک معصوم کی دوشیزگی کو خاک میں ملا کر اپنا ہی نہیں سارے ملک کا دامن میلا کر دیا۔